کا شکر ادا کرتا رہوں گا۔ ایک اتنا بدبخت انسان آپ نے چھوڑ دیا، اگر انعام دے کر آپ مجھے چھوڑ دیں گے تو ایک عام نیک انسان کو نہیں بلکہ ایک کمینے شخص کو چھوڑیں گے، اور میں ساری زندگی آپ کا شکر گزار رہوں گا۔ میں ساری زندگی میں اپنی قوم میں جا کر تمہارا احسان مانوں گا، اپنے مذہب پر رہتے ہوئے بھی تمہارا احسان مانوں گا۔ مسلمانوں نے مجھے پکڑ لیا اور ان کے پیغمبر نے مجھے معاف کر دیا، مجھے چھوڑ دیا۔ ایک لیڈرشپ کا یہ ذہن تھا، یہ اندازہ تھا، اس نے واضح کر دیا کہ میں کوئی بھیک نہیں مانگتا آپ سے کہ مجھے آپ معاف کر دیں۔ دونوں اپنے چھوڑ دی، چھوڑنا چاہتے ہیں تب بھی آپ کی مرضی، قتل کرنا چاہتے ہیں یا رسول اللہ تب بھی آپ کی مرضی۔ اگر آپ نے چھوڑ دیا ساری زندگی احسان مند رہوں گا، شکر ادا کروں گا، اور اگر آپ نے قتل کر دیا تو پھر بھی میں کوئی گلہ نہیں کرتا کہ آپ مجھے قتل کر دیں، میں آپ کی قید میں ہوں، آپ کو اختیار ہے جو مرضی ہے چاہے، لیکن میں ساری زندگی اگر آپ نے مجھے چھوڑ دیا میں آپ کا شاکر رہوں گا۔ وَإِن كُنْتَ تُرِيدُ الْمَالَ، اور اگر یا رسول اللہ آپ چاہتے ہو کہ میں مال پیش کروں، میں فدیہ پیش کروں، اور فصل منہ ما شئت، جو چاہو آپ مانگو میں پیش کر دوں گا، جو چاہو آپ مانگو میں پیش کر دوں گا، یعنی میں اپنی قوم کو پیغام بھیجوں گا کہ میں مال خزانے میں یا حضور کی بارگاہ میں بھیجو، اور مال خزانے فدیے کے طور پر وہ آپ کو دیے جائیں گے اور آپ مجھے اس کے بدلے چھوڑ دیں۔ فرمایا یہ تین احتمال سمامہ نے میرے نبی کی بارگاہ میں پیش کر دیے۔ قتل کرنا چاہتے ہو میں تیار ہوں، چھوڑنا چاہتے ہو میں تیار ہوں، اگر کچھ فدیہ لینا چاہتے ہو پر بھی میں تیار ہوں، مال آپ کے قدموں میں رکھ دوں گا، آپ مجھے چھوڑ دیں۔ انہیں یہ نہیں پتا تھا یہ تو وہ دربار ہے جہاں کوئی پہنچے تو اپنے آپ کو چھڑاتا نہیں ہے، ہمیشہ ان کی زلفوں کا اسیری بن جاتا ہے، یہاں اپنے آپ کو چھڑاتا نہیں ہے۔ یہ چھوڑنے کی سازشیں تھی، ایسے بھی چھوڑ دو ایسے بھی چھوڑ دو آپ کی مرضی، لیکن کیا پتا سمامہ کو یہ وہ نبی ہے کہ جس کے دربار پہ آ جائے اس کی زلفوں کا بندہ عاشق بن کے انہی کی زلفوں کے عشق میں اسیر میں ان کا قیدی بن جایا کرتا ہے۔ سمامہ کی گفتگو کے بعد میرے نبی نے فرمایا معاملہ کل تک چھوڑتے ہیں، معاملہ کل تک چھوڑتے ہیں۔ دوسرے دن جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے پھر اس قیدی نے اس سے انٹرویو لیا گیا، حضرت سمامہ سے انٹرویو لیا گیا۔ میرے نبی نے اس سے پوچھا تمہارے پاس کیا ہے سمامہ؟ اس نے جواب وہی دیا جو کل دیا تھا، ان تقتل ذا دم وان تنعم علی شاکر، اگر آپ مجھے قتل کریں گے تو آپ کی مرضی، ایک عام بندے کو نہیں بڑے کمینے کو قتل کریں گے، اور اگر آپ مجھے معاف کر دیں گے ساری زندگی آپ کا شکر گزار رہوں گا۔ وہی تین جواب دیے، اور اگر تیسری آپشن یہ ہے کہ میں فدیہ مال آپ کے قدموں میں اپنی قوم کے ذریعے منگوا کر آپ کی قدموں میں رکھ دوں تب بھی یہ تیسری آپشن ہے۔ میرے نبی نے پھر فرمایا کل دوبارہ بات ہوگی۔ تیسرا دن پھر دے دیا، تیسرے دن پھر عدالت لگی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سمامہ سے وہی سوال کیے، ما عندکا یا سمامتو، سمامہ آپ بتاؤ کیا کرنا چاہتے ہو؟ سمامہ نے وہی بات کی جو پہلے دن کی تھی، وہی بات دہرائی جو پہلے 2 مرتبہ کہی تھی، تیسرے دن بھی وہی بات کی۔ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ سے فرمایا اطلقوا سمامہ، فرمایا سمامہ کی رسیاں کھولو۔ سمامہ ستون کے ساتھ باندھا ہوا تھا، فرمایا سمامہ کی رسیاں کھولو اور اس کو رہا کر دو۔ کیا کر دو؟ رہا کر دو۔ اب صحابہ کو تعجب ہوا، اتنا بڑا بندہ، اتنی فوج کا سپہ سالار، اتنی کفار کی بڑی قوم کا لیڈر، اتنا جاسوسی رکھنے والا بندہ، کوئی فیصلہ بھی نہیں ہوا اور حضور اس کو رہا کر رہے ہیں، رسیاں کھلوا رہے ہیں، اتنی مشکل سے ہم نے پکڑا اتنا بڑا ڈاکو۔ بڑا تعجب۔ کہتے ہیں مجھے کچھ نہیں کہا گیا۔ حضرت سمامہ کہتے ہیں یہ شرط تم نے پوری کرنی ہے پھر تمہیں چھوڑتے ہیں، کس شرط پر مجھے چھوڑا جا رہا ہے؟ میں نے خود سوال کر دیا۔ حضرت سمامہ کہتے ہیں سید عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر صحابہ نے رسیاں کھول دی، فانطلقا، حضرت سمامہ مسجد سے باہر نکل گئے۔ اب ذہن میں خیال آتا اتنا بندہ پکڑ لیا مسجد نبی میں، اور بندہ بھی چلا گیا، مسجد نبی سے بھی نکل گیا، کوئی پیچھے دوڑے، صحابہ کہتے ہیں ہم نے کہا نکلیں، اس کو پکڑیں پھر گرفتار کریں، لیکن پتہ نہیں ہے یہ میرے نبی کا قیدی بن چکا ہے۔
اللہ اللہ مسجد سے باہر حضرت سمامہ باہر نکلے، میرے نبی نے پیچھے فوج اپنی نہیں بھیجی، پکڑو یہ بھاگ جائے گا، اتنا بڑا بندہ اتنی دور سے تم نے پکڑ کر گرفتار کر کے لایا۔ میرے نبی نے جب چھوڑ دیا، حضرت سمامہ کہتے ہیں میں مسجد سے باہر نکلا، الا نخل قریب من المسجد، مسجد کے قریب، مسجد نبی کے قریب جو کھجوروں کا باغ تھا، کہتے ہیں وہاں پر وہ چلے گئے، صحابہ کہتے ہیں حضرت سمامہ وہاں پر چلے گئے اور وہاں جا کر انہوں نے کیا کیا، فاستغسلا، پھر وہاں جا کر انہوں نے غسل کیا، غسل کر کے پھر وضو کیا اور وضو کر کے پھر دوبارہ میرے نبی کی مسجد میں آ گئے، میرے نبی کی مسجد میں آئے۔ اب یہ قیدی جس کی رسیاں تو کھول دی گئی، مگر اس کو ایک ایسی زلف کی اسیری کا شرف حاصل ہوا تھا، ایک ایسی اسیری کا شرف ہونے والا تھا جہاں گرفتار ہو جانا ہر شخص کو اچھا لگتا ہے، جہاں پر گرفتار ہونا ہر بندے کو بڑا اچھا لگتا ہے۔ سمامہ مسجد میں داخل ہوئے، مسجد کے گیٹ سے داخل ہوتے ہی نعرہ لگا دیا۔ کیا نعرہ لگایا؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ۔ یہ کافروں کا لیڈر تھا، کہتے ہیں میں نے فوراً نعرہ لگا دیا، میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد اللہ کے رسول اور اللہ کے بندے ہیں۔ اب جس وقت ان کے دل میں ایمان داخل ہو گیا تو انہوں نے خود اپنے دل کی کیفیات کو صحابہ کے سامنے پیش کیا کہ جب میں یہاں آیا تھا اس وقت میری صورتحال کیا تھی اور اب جب میں جا رہا ہوں اب میری صورتحال کیا ہے۔ کہنے لگے یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم واللہ ما کان علی الارض وجہ ابغض الی من وجہک، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجھے خدا کی قسم ایک وقت وہ تھا پوری زمین پر سب سے ناپسندیدہ چہرہ میرے نزدیک آپ کا تھا۔ کہتے ہیں میرے سینے میں کسی سے اتنا بغض میرے سینے کے اندر نہیں تھا یا رسول اللہ جتنا بغض آپ کے بارے میں تھا، لیکن وہ پہلے والا زمانہ تھا، وہ زمانہ بھی میں نے دیکھا۔ کہتے ہیں بعد میں کیا ہوا، فقد اصبح وجہ کا حبو الوجوہ الیہ، اور آج یہ لمحہ مسجد نبی میں یہ ہے، آج یہ گھڑی بھی میرے سامنے ہے، اس وقت پوری کائنات میں سب سے زیادہ حسین اور سب سے زیادہ چہرہ مصطفیٰ کا مجھے لگتا ہے۔ کہتے ہیں یہ نور ایمان کی جلوہ گری تھی کہ حضرت سمامہ بن اوصال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہے تھے کہ میرے بیٹے، میرے باپ، میرے رشتہ دار اور کائنات کے سارے انسان جتنے بھی مجھے عزیز لگتے تھے اب وہ سارے پیچھے رہ گئے ہیں، مصطفیٰ آگے نکل گئے ہیں۔ مصطفیٰ کا رتبہ اور مصطفیٰ کی محبت سب سے مقدم ہو گئی ہے۔ یا رسول اللہ آپ کی شخصیت کا میں قیدی بن چکا ہوں۔ اور پھر فرمانے لگے واللہ ما کان من دین ابغض الی من دینک، سارے دینوں سے سب سے بدتر اور سب سے برا دین اسلام کو سمجھتا تھا، لیکن جب آپ کا قیدی بن چکا ہوں فاصبح دینک احب الدین الی، سب سے عزیز ترین دین مجھے دین اسلام لگ رہا ہے۔ لیکن اب صورتحال یہ بن چکی ہے۔ اس کے بعد تیسرے نمبر پر وہ کہنے لگے واللہ ما کانا من بلد ابغض الی من بلدک، کہتے ہیں ایک وہ وقت تھا کہ مدینہ اور مکہ جو شہر ہے یہ سارے شہروں سے یہ مجھے مکہ اور مدینہ برا لگتا تھا کیونکہ آپ اس میں جلوہ گر ہوتے رہتے تھے۔ اب کائنات کے اندر میرے جسم کے اندر جب نور ایمان داخل ہوا اب پوری کائنات میں وقد اصبح بلدک احب الی البلاد الی، پوری کائنات میں مکہ اور مدینہ سب سے زیادہ مجھے پیارا ہو گیا ہے۔ یہ حضرت سمامہ ہیں، کہتے ہیں جس وقت سمامہ مکے میں داخل ہوئے لوگوں نے سمامہ سے کہا تم نے کیا کیا، سبوتا، تم نے اپنا دین بدل دیا، پہلے اور دین پر تھے اب تم نے اپنا دین کیوں بدل ڈالا؟ کہتے ہیں باپ دادا کا دین چھوڑ دیا، پردادا کا دین چھوڑ دیا، خاندان والوں کا دین چھوڑ دیا، صحابی بن گئے ہو تم۔ تو سمامہ کہنے لگے واللہ
لیکن اسلمت مع محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کہتے ہیں مجھے یہ نہ کہو کہ میں نے دین بدلا ہے، بلکہ مجھے یہ کہو میں نے تو اصل دین حاصل کیا ہے، میں نے اصل دین حاصل کیا ہے. اس لیے مکہ شریف کی معیشت جو تھی